بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی کلاس میں شائقین فارسی کو خوش آمدید۔ ہم فارسی اردو قواعد پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ ماضی کی اقسام ہیں۔ آج کے لیکچر میں فعل ماضی کی اقسام کی دہرائی کریں گے۔ مصادر کے سلسلے میں آج ہم شین سے شروع ہونے والے مصادر پڑھیں گے، اور یہ 17 مصادر میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ آگے ان کے معانی ہیں، اور ان مصادر کی خصوصیت جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کے آخر میں جو لاحقہ ہے وہ یا دال نون کا آ رہا ہے، کیونکہ اس لاحقے پر آنے والے مصدر کا مضارع ایک ہی فارمولے پہ بنتا ہے۔ یہ تقریباً 133 مصادر ہیں، کچھ زیادہ ہوں گے، اتنے تو گنے ہیں 133۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو تقریباً نصف مصادر فارسی کا مضارع کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ مصادر، معانی اور اس کے مترادف یا فارسی میں اس کا معنی بھی درج ہے۔ شاشیدن پیشاب کرنا، شاریدن پانی بہانا یا لنڈھانا، اور شپلیدن سیٹی بجانا، صفیری سیٹی بجانا، شتابیدن شتاب کرنا، جلدی کرنا، عجلت سے کام لینا، عجلت نمودن، شجانیدن ٹھٹھرنا، یخ شدن ٹھٹھر جانا، ٹھنڈا ہو جانا، شخولیدن چیخنا، چلانا، شوریدن بھی اس کے لیے آتا ہے، خروشیدن بھی آتا ہے، شکوخیدن ٹھوکر کھانا، شکوہیدن شان اور ٹھاٹھ دکھانا، گویا اپنی شان کا مظاہرہ کرنا، شکوہ نمودن یعنی، شکولیدن پراگندہ ہونا، بکھر جانا، پریشان ہو جانا، پریشان شدن، شکیبیدن صبر کرنا، تحمل کرنا، شناساندن آشنا بنانا، واقفیت کرانا، شناختن کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، شناسا ہونا، تو اس کا یہ متعدی بن جائے گا شناساندن۔ شناویدن، شناویدن کا معنی ہوتا ہے تیرنا، شنا کرنا، شنیدن سننا اور سونگھنا بھی ہے اس کا معنی، کانوں سے سنا جاتا ہے، ناک سے سونگھا جاتا ہے، تو یہ شنیدن معنی آتا ہے۔ بویدن کا معنی بھی ہے بو دینا، خوشبو دینا۔ شوریدن شور کرنا، خروشیدن بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ شویدن دھونا، اور اس کا مترادف مصدر ہے شستن دھونا۔ شوخیدن گندا ہونا یا میلا ہو جانا۔ آلودن بھی ہے، آلودگی پیدا ہو جانا، آلودہ ہونا، ملوث ہو جانا۔ شنگیدن للچانا، لالچ کرنا، طمع کردن یعنی لالچ کرنا۔ تو یہ مصادر اور ان کے معنی ہو گئے۔ اب ہم اس کے جو ماضی کی اقسام ہیں اس کی کچھ مشق کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم آسان ترین لے لیتے ہیں جس کا بہت چھوٹا لفظ ہو، مثلا شوریدن کا معنی۔ شوریدن سے ہم نے کیا کیا کہ مصدر کا نون ہٹا دیا، شوریدن سے نون ہٹایا تو ماضی مطلق بن گیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ اس نے شور کیا، اس نے شور کیا، اردو میں یہ آئے گا، یعنی فارسی میں آخر میں دال آتی ہے اور اردو میں آخر میں الف آتا ہے۔ ماضی قریب کیا بنے گا؟ شورید کے آگے ہم ہے است کا اضافہ کر دیں گے، یعنی مصدر کا نون ہٹا کے ہے است لگائیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا۔ اور اردو میں کیا ہوگا کہ ہے کا اضافہ ہو جائے گا، اس نے شور کیا ہے، تو ماضی مطلق کے آگے ہے لگ گیا۔ بعید کیسے بنے گا؟ وہی ماضی مطلق بناؤ، نون ہٹا کے اور آگے ہے بود لگا دو، شوریدہ بود، اس نے شور کیا تھا، اس نے شور کیا تھا۔ یہاں ہے لگا تھا اور یہاں پر تھا لگ گیا، یعنی کام ہوئے زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ شکیہ کیسے بنے گا؟ شوریدہ باشد، یہاں باشد کا اضافہ ہو جائے گا، شور کیا ہوگا، شور کیا، اس نے شور کیا ہوگا،
استمراری کیسے بنے گا؟ وہی ماضی مطلق بن گئی شورید، اور اس کے شروع میں می لگا دیں، می شورید، شور کرتا تھا، کیا تھا کی بجائے آ جائے گا کرتا تھا، وہ شور کرتا تھا یا کر رہا تھا، اس طرح آئے گا۔ اچھا، شرطی کیسے بنے گا؟ شرطی یہ ہے کہ آپ ماضی استمراری لکھیں می شورید، اور اس کے شروع میں اگر لگا دیں حرف شرط، اگر می شورید، اگر وہ شور کرتا، اگر وہ شور کرتا، یہاں تھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تھا ختم ہو جائے گا اگر آنے کی وجہ سے۔ تمنائی بنانا ہو تو اگر کی بجائے کاش لگا دو، باقی ماضی استمراری ہی لکھ دو، تو یہ ماضی تمنائی بن جائے گا، کاش وہ شور کرتا، اگر کی بجائے اردو میں بھی اسی طرح آئے گا، کاش وہ شور کرتا، یہ ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ ایک طریقہ اور بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم ماضی مطلق کے آگے بڑی یہ لگا دیں، کاش شوریدے، کاش وہ شور کر دیتا، اور جمع بنانا ہو تو شوریدندے آ جائے گا، اور متکلم بنانا ہو تو شوریدمے آ جائے گا۔ اس طرح یہ ماضی کی ساری اقسام کی ہم نے دہرائی کر لی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آگے ہم انشاءاللہ اس کے جملے بنائیں گے، اردو جملے لکھیں گے، اور ان مصادر کی مدد سے ان جملوں کا ترجمہ کریں گے۔ پہلا جملہ ہے کہ رات کو چوکی دار نے سیٹی بجائی، تو رات آ جائے گا، شب، شب، چوکی دار کی فارسی چوکی دار ہی لکھ لیتے ہیں، شب چوکی دار، سیٹی بجانا شپلیدن، تو بن جائے گا شپلید، ماضی مطلق ہے، سیٹی بجائی تو صرف مصدر کا نون ہٹا کے فعل ماضی مطلق بن گیا، شب چوکی دار شپلید۔ بچے نے بستر پر پیشاب کر دیا، بچے کی ہم لکھیں گے کودک، بچہ، بچہ بھی بچہ ہوتا ہے، کودک لڑکا ہوتا ہے، تو چلیں ہم اس کا نیا لفظ سیکھ لیتے ہیں، کودک بستر پر، بر فراش، بستر کا بستر بھی لکھ سکتے تھے، کوچک یا کودک بر فراش، پیشاب کر، شاشیدن ہوتا ہے پیشاب کرنا، شاشید، اب یہاں کر دیا ہے تو ہے آ گیا ہے، تو ہم است کا اضافہ کر دیں گے، چونکہ ماضی قریب ہو گیا ہے تو ہے است بڑھا دیں گے، کودک بر فراش شاشیدہ است۔ بچے کی ماں نے صبر کیا ہے، عام طور پہ بچے کی ماں تو غصے میں آ جاتی ہے نا، بچے کی ماں نے صبر کیا تھا، تو بچے کی ماں یہ مرکب بن گیا ہے، پہلے ہم ماں کا ترجمہ کریں گے مادر، اور بچے کی مادر بچہ، مادر بچہ، بچے کی ماں نے صبر کیا تھا، شکیب ہوتا ہے صبر کرنا، شکیب، شکیبیدن، شکیبید ہو گیا، اور یہ ہے کیا تھا، تو تھا ماضی یہ بعید ہو گیا نا، کیا تھا، یہاں پہ آ جائے گا شکیبیدہ بود، مادر بچہ شکیبیدہ بود۔ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی ہوگی، اب اس کے اندر شک ہے، تو بہرحال ہم پہلے جملے کو اسی ترتیب سے لکھیں گے، گھوڑے کی فارسی کیا آ جائے گی، اسب، گھوڑا، ٹھوکر کھانا کے لیے کیا آتا ہے، شکوخیدن، شکوخیدن، تو شکوخید ماضی مطلق بن گیا، یہاں پہ ہے ہوگی، شک پایا گیا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی شکیہ بنانے کے لیے ہے باشد لگتا ہے، شکوخیدہ باشد، لیجئے یہ جملہ بن گیا آپ کے پاس، اسب شکوخیدہ باشد۔ میں ان کی بات سن رہا تھا، سن رہا تھا ماضی استمراری ہے، تو پہلے ہم میں کی فارسی کریں گے من، ان کی بات سخن شان،
سخن کہتے ہیں بات کو، اس کے آگے ہم شین لگا دیں، شان، سخن شان، ان کی بات، شان میں نے ان کی، من سخن شان، شنیدن کا مطلق لکھ دیا شنید، اور یہاں پہ شنید کے ساتھ ہم رہا تھا لگانا چاہتے ہیں نا، ماضی استمراری، تو بتائیے بھلا کیا اضافہ کریں گے ہم اس میں؟ یہاں دیکھیں ماضی استمراری میں ہم نے شروع میں اضافہ کیا، آخر میں نہیں، تو یہاں شروع میں می بڑھا دیں گے، می شنید۔ اب ایک اور تبدیلی آئے گی کہ یہاں من ہے، فاعل متکلم ہے واحد، تو اس حساب سے صیغہ بھی بدل جائے گا، می شنیدم، من سخنشان می شنیدم، میں ان کی بات سن رہا تھا۔ اگرچہ بچے شور کر رہے تھے، اگرچہ کا آ جائے گا اگرچہ ہی، فارسی کا لفظ ہے اگرچہ، بچے کی، اب یہ بچہ ہے نا، اب اس کی جمع بنانی ہو تو الف نون لگتی ہے، الف نون لگے گی، بچان ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ اب اس ہے کو کیا کریں؟ اس ہے کو گاہ میں تبدیل کر دیں، بچگان، اگرچہ بچگان، شوریدن کا معنی یہ شوریدن ہی لکھ لیتے ہیں، شوریدن، شور کرنا، اگرچہ بچگان شوریدن، اب یہاں جمع ہے تو نون دال لگے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رہے تھے ماضی استمراری ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کام جاری رہا ہے، تو ہم شروع میں می لگا دیں گے، می شورید، اور فاعل چونکہ جمع ہے تو صیغہ جمع کر لائیں گے، جمع غائب کا، می شوریدند، اگرچہ بچگان می شوریدند، اگر وہ منہ نہ دھوتا تو اسے ہوش نہ آتا، تو یہ ماضی شرطی ہے، اگر کی فارسی اگر، اور وہ کی فارسی او، اگر اس میں اشارہ لگانا ہو تو پھر آن کر دیں، اگر آن، منہ کے لیے آتا ہے دہن، دہن منہ، اور دھونے کے لیے آتا ہے شستن، اور یہاں چونکہ ہم یا دال نون والا مصدر لینا چاہتے ہیں تو یہاں دھونے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ شویدن، تو شو عیدے بن جائے گا، شو عیدے، بڑی یہ لگا دیں گے، اگر او دہن شو عیدے تو اسے ہوش نہ آتا، اسے کی آ جائے گی او باہوش، ہوش میں ہونا، باہوش نہ شدے، او باہوش نہ شدے، تو وہ ہوش میں نہ آتا، اگر او دہن نہ شویدے، یہاں نون لگ جائے گا، نہ شویدے، نون لگ جائے گا، اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، او باہوش نہ شدے، تو وہ ہوش میں نہ ہوتا۔ کاش آپ اس کے منہ پر پانی گراتے یا بہاتے، تو کاش یہ ماضی تمنائی ہے، تو ہم پہلے کاش کی فارسی کاش ہی لکھیں گے، آپ، شما، آپ جمع یا عزت کے لیے ہم بولیں آپ اس کے منہ پر، تو پہلے ہم پر کا ترجمہ کریں گے بر، اور اس کا منہ مرکب اضافی ہے تو منہ کی فارسی ہے دہن، اور دہن او ہم زیر کے ساتھ آگے ملا دیں گے ضمیر کو، بر دہن او، کاش شما بر دہن او، تو پانی گرانے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ شاریدن، پانی گرانا، تو فارسی پانی کی ہوگی آب، اور شاریدن سے ماضی مطلق شارید بن گیا، اور اس کے شروع میں ہم می لگا دیں گے، جیسے ہم نے یہاں سیکھا کہ ماضی تمنائی یہ ہے کہ ماضی استمراری سے پہلے کاش لگا کے بن جاتا ہے، تو ماضی استمراری می لگانے سے بنتا ہے، تو بتائیے کیا یہ جملہ درست ہے؟ ہاں، ایک خیال رکھنا ہے کہ فاعل کے مطابق ہم صیغہ لائیں گے، فاعل یہاں پر جمع حاضر لکھا ہے تو آخر میں ہم جمع حاضر کی ضمیر صیغے کے ساتھ جوڑیں گے، جو کہ ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے، اور فاعلی ضمیر ہے، شاریدید، کاش شما بردہن او آب می شاریدید، تم سب جلدی کر رہے تھے، تم کے لیے کیا آئے گا؟ شما، اور سب کے لیے آئے گا ہما،
شما ہما جلدی کرنا، شتابید ہم نے بنا لیا، جلدی کی، اور یہاں ہے رہے تھے، استمراری بنانا ہے، تو استمراری بنانے کے لیے ہم می لگائیں گے، شما ہما می شتابید۔ اور کیا کمی رہ گئی؟ بالکل ہم فاعل کو دیکھیں گے، فاعل اگر حاضر کا صیغہ ہے تو آخر میں حاضر کی نشانی یا دال لگا دیں گے، شما ہما می شتابیدی، شتابیدید، تم سب شتاب کر رہے تھے، جلدی کر رہے تھے۔ تو یہ چند جملے آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا ہے۔ اگلے جملے آپ خود کر کے ذرا مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی دلچسپی ہے اور کتنا سیکھ رہے ہیں۔ اگلے جملے درج ہیں اور ان کے جو ووکیبلری ہے یا مصادر ہیں وہ بھی درج ہیں، تو ان کی مدد سے آپ جملے بنائیے گا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔